نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے ہندوستان میں نسل نو کی حفاظت کیوں اور کیسے۔ حضرات گرامی، ہمارے سامنے تین طرح کی نسلیں ہیں۔ ایک وہ جو پختہ ہو چکی ہے، دوسری وہ جو جوان ہو چکی ہے، تیسری وہ جس کی عمریں 10 سے 15، 25 اور 30 کے درمیان ہے۔ پہلی نسل کی صورتحال اچھی ہے کیونکہ ان کی پرورش و پرداخت ایک دینی ماحول میں ہوئی ہے۔ دوسری نسل کی صورتحال قدر غنیمت ہے، اس لیے کہ ان کی بھی پرورش کچھ دینی ماحول میں ہوئی ہے۔ لیکن تیسری نسل کی صورتحال ناگفتہ بہ ہے، کیونکہ اس کو دینی ماحول نہیں ملا اور جدید تعلیم کا اس کے اوپر یلغار بھی ہوا۔ اور یہی نسل ہماری نگاہ میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم بھی ہے، کیونکہ آنے والی نسلیں اسی پر منحصر ہیں۔ اگر اس نسل کے اخلاق عادات اطوار ٹھیک رہے تو آنے والی نسلوں کی بھی اخلاق عادات ٹھیک رہیں گے۔ اگر یہ نسلیں بگڑ گئی تو آنے والی نسل بھی بگڑ جائے گی، اور یعنی اس کے بگاڑ کا بنیادی سبب یہی ہوگا کہ موجودہ نسل کی اصلاح کی فکر ہم نے اور آپ نے نہیں کی۔ حضرات گرامی، 2 دہائیوں سے مسلمانوں میں خوشحالی آئی، جس کی بنیاد پر ان کا تعلیمی گراف بڑھا، لیکن آج بھی آبادی کے تناسب سے ان کے یہاں تعلیم یافتہ کی تعداد کم ہے۔ یہ افسوسناک ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ آج نسل نو کا اعتماد ہماری تہذیب اور کلچر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی تشخص سے ان کا بھروسہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے کیا ریزن، اس کے کیا اسباب ہیں، آئیے انہی اسباب کو اس مختصر سے درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب اور ریزن یہ ہے کہ جب ہم کسی غیر دینی ادارے میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں تو عمومی طور پر اس وقت بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے پرے اور اس اسمبلی کے موقع پر، اور بچہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے ذہن میں اس ملک کی تصویر یا کسی دیوی دیوتا کی تصویر ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ اسی پر پلتا ہے، اسی پر بڑھتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسے کلمات کہلوائے جاتے ہیں جو اکثر و بیشتر کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں۔ اسی پر بچہ پرورش پاتا ہے۔ اب وہ گھر جب واپس آتا ہے، گھر پر بھی دینی ماحول، دینی غذا نہیں پاتا، سماج میں بھی نہیں پاتا، دوست احباب کے پاس نہیں پاتا، اسی پر وہ پرورش پاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کی بنیاد پر ہماری نسل نو کا اسلامی تشخص سے بھروسہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ آج تعلیم کے لیے یعنی ایجوکیشن کوالٹی کے لیے ہم ایک خطیر رقم خرچ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو مشن اسکولوں میں، سیکولر اسکولوں میں ڈالتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھی تعلیم لے کر کے نکلے۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے عزیزو، وہاں پر مشن اسکولوں کے بچوں کے بیگ اور بیلٹ پر آپ دیکھیں گے تو لکھا رہے گا لو دا کراس، یعنی صلیب مجھے بہت ہی محبوب ہے۔ اب اگر یہ چیز نہ لکھی ہوئی ہو تب بھی آپ سمجھ جائیں کہ سارے جتنے بھی 40-50 ہزار کی تعداد میں مشن اسکول چل رہے ہیں، ان سارے اداروں کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ سارے لوگوں کے ذہنوں میں عیسائیت کو بھرا جائے اور لوگوں کو عیسائیت اور اس کے کلچر کو محبوب اور مرغوب بنایا جائے۔
تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں تعلیم کو سیکولر کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، لادینیت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ مینجمنٹ کی بھی پالیسیاں ہیں کہ ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ کسی بھی ریلیجن، کسی بھی مذہب اور دھرم کا ہو، لیکن وہ فالو اپنے مخصوص دھرم اور مذہب کا نہ کر سکے، یعنی تعلیم کو سیکولر کر کے ہمارے اندر سے، ہمارے بچوں کے اندر سے روحانیت کو، مذہب کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایسے ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلم بچہ جب غیر مسلم ٹیچر کا استقبال کرتا ہے تو استقبال کے وقت نمستے نمسکار کہتا ہے، اپنے مینجمنٹ کا استقبال کرتا ہے، اپنے دوستوں کا استقبال کرتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کا استقبال کرتا ہے، اور ہم نے اس کو دینی خوراک نہ دیا، اسی بنیاد پر اس کا بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو استعمال اور اس کو برتنے میں شرم آ رہی ہے، اور اس کو استعمال کرنے میں اس کو شرم آ رہی ہے، اسی لیے اسلامی تشخص سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسلامی کلچر اور تہذیب کا جنازہ نکلتے چلا جا رہا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا میرے دوستو کہ تعلیم تو بچے کو ملی، ڈگری تو ملی، لیکن ایک اسلام کی جو بنیادی تعلیمات تھی، اسلام کے جو بنیادی معاملات تھے، ان تمام چیزوں سے بچہ عاری ہو گیا۔ لیکن اس کا کیا اس کا تدارک کیسے ہوگا اور اس کا سد باب کیسے ہم کریں گے؟ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ تجاویز رکھیں گے، کچھ آراء رکھیں گے۔ ممکن ہے کچھ آراء سے آپ متفق ہوں، کچھ سے اختلاف آپ کریں، لیکن کچھ تجاویز آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ہندوستان میں اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تشخص کو کیسے باقی رکھیں، اسلامی کلچر و تہذیب کو کیسے باقی رکھیں، کہیں پر بھی رہیں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں رہیں، لیکن وہ مسلمان کہے جائیں، مسلمان رہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے۔ انہی چند باتوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مسلمانوں کی عمومی طور پر، نسل نو کی خصوصی طور پر تو حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔